اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 154 کیا ہے 154۔ اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخر تک انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ آیت نمبر 155 ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ بشارت دیجیے ان صبر کرنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جس راہ پر تم نے قدم رکھا ہے، اب یہاں پہ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی اور کئی روز کے فاقے برداشت کیے۔ غزوہ احزاب میں کیا حالات پیش آئے، اور اس کے بعد غزوہ تبوک میں کیا کچھ ہوا۔ تو مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے، ثمرات کا بھی نقصان ہوگا، لیکن کیا ہے کہ جو صبر کریں گے ان کو خوشخبری ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے، جو ثابت قدم رہیں گے۔ آیت نمبر 156 ہے، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ ایمان کی علامت ہے۔ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا، اسے معلوم ہے کہ یہاں دنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بڑھ رہا ہے، اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگ جو ثابت قدم رکھتے ہیں، جو اللہ کے کام ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں اور اسی کی طرف جلد ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ 157 کیا ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمت، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ان پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، گویا وہ ہدایت سے خالی ہاتھ رہے گی۔ 158 ہے، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، شعائر اللہ۔ تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ یعنی صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، بیت اللہ، حجر اسود، جمرات، یہ سارے۔ اور صفا مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دو پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے شاکر آیا ہے لفظ شکر کی نسبت جس بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ اور شاکر کے ساتھ دوسری صفت کیا آئی ہے؟ علیم، یعنی وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کی ہے، کسی کا خبر لی ہے، کسی کو جو ہے مالی مدد دی ہے، ایسے کہ دوسرے کسی کو یعنی دکھاوے کے لیے نہیں کی، تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ 159 کیا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بنیاد میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام
لعنت کرنے والے۔ اب اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں اب جو ہے گویا آخری جو قطعی صفائی کے طور پر ان کے بارے میں چند باتوں کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں بنیاد اور خدا سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے وضاحت فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ توریت اور انجیل میں کھلی کھلی شہادتیں آئی تھی، لیکن یہ ان کو چھپائے پھرتے ہیں، تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ 160 ہے، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور واضح طور پر بیان کرنے لگیں تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یعنی جو اس کے بعد اصلاح کر لیں اور جو انہوں نے چھپایا تھا وہ واضح طور پر بیان کر دیں تو میں اپنی نگاہ التفات ان کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، میں متوجہ کر دوں گا اور میں توبہ ان کی قبول کر لوں گا، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ آیت نمبر 161 ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مار گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا تو بغیر توبہ کیے مار گئے تو ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ 162 ہے، اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ یعنی وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے، ان کو عذاب میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کو اس میں سے کوئی بھی ذرا دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کے لیے مہلت میں نہیں، ان کا عذاب ہمیشہ تسلسل قائم رہے گا۔ آیت نمبر 163 ہے، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی معبود اور نہیں ہے، نہ کوئی رحمان ہے اور نہ کوئی رحیم ہے۔ آیت نمبر 164، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی زمین اور آسمان کے بنانے میں، دن اور رات کے عدل بدل کے آنے میں، جو سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمان سے بارش کی صورت میں پانی برسایا کہ زمین بالکل بنجر ہو گئی تھی لیکن اس سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی، اس میں ہر قسم کی نباتات اگنے لگی، ہر قسم کے چرند پرند اور حیوانات کو، ہواؤں کو اور ان بادلوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچ و فکر کرتے ہیں، جو سوچ و بچار کرتے ہیں۔ 165 ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کا اس کا ہمسر اور مدد مقابل بنا دیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے کہ عذاب کو قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی یہ ایک فلسفہ ہے دراصل کہ ہر بشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل یا نصب العین ٹھہراتا ہے اور پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا مرتا، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، احسار کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب صرف اللہ کو بناتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے
مرتا ہے. تو یہ ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ واقعتاً جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. ظالم لوگ اگر اس وقت کو دیکھ لیں کہ جب عذاب کا دن ہوگا، اس دن کو دیکھ لیں، تو ان پر یہ واضح ہو جائے گی بات کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں پہ ظلم، یا اگر یہ ظالم لوگ، ظلم مطلب شرک کے معنی میں آئے ہے، اور ظالم سے مراد مشرک ہے، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے. 166 ہے. اور اس وقت وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے اظہار براءت کریں گے، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے. ہر انسانی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں، چاہے ارباب اقتدار ہوں یا مذہبی مسندوں کے والی. لوگ انہیں اپنے پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، ان کی ہر جھوٹی سچی بات کو ماننے لگتے ہیں. اور جب عذاب آخرت کا ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا اور رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے جو پیرو ہوں گے ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان سے صاف صاف لاتلکی کا اظہار کر دیں گے، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے. 167 ہے. اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یعنی وہ اس وقت پھر دعا کریں گے کہ ایک بار ہمیں پھر سے دنیا میں نصیب ہو لوٹنا، تو ہم بھی ان کو کہ جن کے ہم پیروکار تھے ان سے اظہار تلقی کریں گے اور ہم صرف اللہ کے راستے پر چلیں گے. لیکن کیا ہوگا کہ اس وقت وہ عذاب سے نہیں نکل سکیں گے، اب ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. آیت نمبر 168. اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب عرب میں روایت تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے. ایسی روایات ہندوؤں میں بھی تھی. تو یہ ان کے لیے ہے کہ زمین میں جو کچھ حلال اللہ نے کیا ہے اس کو کھاؤ جو پاک ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب جو آباؤ اجداد کی رسمیں جو سالوں سے چلی آ رہی تھیں وہ آسانی سے نہیں چھوٹتی، کچھ نہ کچھ اثرات اس کے رہتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں ہندوؤں کے اثرات موجود ہیں جیسے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ شیطان کی پیروی میں مشرکانہ تہمات کے تحت اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ. جو چیز بھی اصلاً حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ. 159 ہے. وہ تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا تم اللہ کی طرف سے وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. اب شیطان کے بارے میں وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہوتا. کے راستے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کو اپناؤ. 159 تک مکمل ہو چکا ہے. یہیں سے آگے پھر سٹارٹ کریں گے. اللہ اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں اس کے لیے کہ اس کو